اس طرح کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں عذاب کی بد دعا نہیں دی. یہ نہیں فرمایا کہ اگر میری پیروی نہیں کرتے، میری بات نہیں مانتے یا نماز نہیں پڑھتے تو ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنا. فرمایا نہیں، رحیم ہے، یہ بھی بڑا رحم فرمانے والے ہیں. کیا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت بنا کے. یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیں اعوذ، پہلا حمزہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تا کو موٹا کرنا، طان الرجیم. جیم زیر ہے، ہونٹ جھکا کے، جیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں پہلا لفظ کیا ہے؟ الفاظ. اس کے ہر لفظ جو معنی دیتے ہیں، ہم کون سے لفظ الگ کرتے ہیں؟ جو معنی دیتا ہے، یعنی وہ لفظ الگ نہیں کرتے جس کا معنی نہیں ہے. ایسے تو الف بھی کیا ہے؟ ایک لفظ ہے. عین بھی کیا ہے؟ ایک لفظ ہے. واو بھی کیا ہے؟ لفظ ہے. لیکن یہ الگ الگ کوئی معنی نہیں دیتے. تو ہم کس کو الگ کرتے ہیں؟ الفاظ یہاں پہ کون سے لکھتے ہیں؟ جو کوئی نہ کوئی معنی دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی معنی دیتے ہیں. قاعدہ تجوید کا کیا؟ حمزہ جب بھی پڑھنا ہے سختی کے ساتھ، حمزہ جب بھی پڑھنا ہے سختی کے ساتھ، اور یہاں سے ادا کرنا ہے. یہ حلق کا یہ دور حلق سے جو نیچے حصہ ہے نا، یہاں اور دیہاتوں میں نہیں جیسے مرغیوں کو بلاتے ہیں وہ دانا جب ڈالتے ہیں آپ اردو میں بلاتے ہو آؤ، بلاتے ہو نا آؤ، یہ وہ پڑھنا ہے سختی کے ساتھ. یہ جو آئین ہے نا اسی سے اوپر والا، یہاں سے نہیں، یہ یہ کرنا. تو دونوں کی آواز میں فرق ہونا چاہیے. پہلا لفظ کیا ہے؟ اعوذ. دوسرا لفظ کیا ہے؟ با. تیسرا لفظ کیا ہے؟ اللہ. یہ الف اللہ کا ہے نا، با کا تو الف نہیں ہوتا. ہم نے کہا تھا با کا کبھی بھی الف نہیں ہوتا. اگر عدل اسم کے ساتھ، نام کے ساتھ الف آتا ہو تو وہ با کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے. با کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے. آپ بیٹا ادھر سامنے آئے. اللہ کیا ہے؟ اللہ. تو ہم نے کہا تھا بریکٹ میں کیا لکھنا ہے؟ تعالی. اس کی عظمت کے لیے، بلندی کے لیے، تعالی. تو لہٰذا اللہ کا نام ایسے نہیں لینا جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، عزت اور تکریم کے ساتھ. من. نمبر 5 پہ گیا الف لام. الشیطان، یہ جو الف لام ہے نا یہ کسی بھی اسم کا حصہ نہیں ہوتا. یہ اضافی معنی دینے کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ اضافی معنی. الف لام معنی الفاظ. نمبر 6 شیطان. نمبر 7 پھر کیا آئے گا؟ الف لام. شاباش، الف لام. نمبر 8 رجیم. کیا آ گیا؟ رجیم. تو اعوذ قرآن میں جہاں بھی آئے، قرآن میں جہاں بھی آ جائے کیا معنی ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں. میں پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی جگہ پہ چھپنا جہاں پہ جو دشمن ہے حملہ نہ کر سکے. سبحان اللہ. ایسی جگہ پہ چھپنا جہاں پہ دشمن حملہ نہ کر سکے. تو اب ہم کہاں پہ چھپیں گے؟ اللہ کی رحمت کے سائے میں. اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ کی قدرت کے سائے میں چھپیں گے. تو وہاں پہ جو شیطان ہمارا دشمن ہے وہ حملہ نہیں کر پائے گا. تو یہ معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی جگہ مانگ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم چھپ سکیں. تو جہاں سے ہم چھپ سکتے ہیں دشمن سے، آج ہم میں سے کوئی بھی نہیں پناہ مانگتا اس جگہ.
اس جگہ پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہتا. مسجد ہے, نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت قرآن ہے, یہ وہ پناہ گاہیں ہیں جو ہمیں اپنے دشمن سے محفوظ رکھتے. دنیا کے دشمن سے بچنے کے لیے ہم کتنی چیزیں بناتے ہیں, لیکن جو ہمارا حقیقی دشمن ہے, بڑا دشمن, جس نے دنیا کے دشمن بھی پیدا کر دیا ہمارے لیے, وہ شیطان ہے. اور اس کے لیے جو پناہ گاہیں اللہ نے بنائی ہیں اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں. کلیئر؟ تو اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں. قاعدہ یاد رکھیں, اگر شروع میں حمزہ ہو, کیا ہو؟ حمزہ ہو, تو معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. اور اگر یہاں پہ نون ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم. یاد رہے گا. یعنی شروع میں, یہ بعد میں قاعدہ لکھوا دوں گا, شروع میں ہو حمزہ تو معنی میں, اور اگر شروع میں ہو نا تو معنی کیا ہے؟ ہم. مثلا ایاک نعبد, ایاک نعبد, یہ دیکھیں, نعبد اعبد, دو لفظ ہیں, ٹھیک. شروع میں حمزہ میں, شروع میں حمزہ ہو تو معنی کیا ہے؟ میں. شروع میں نون ہو تو معنی کیا ہے؟ ہم. تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. با معنی ساتھ. اللہ اس ذات کا نام ہے, اس ذات کا نام ہے جو جمیع یا سارے کمالات کی مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. چلیے, ہم نے کہا تھا وہ ذات سارے کمالات کی مالک ہے, اس کے لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں, تسبیح کیا کرتے ہیں؟ کل بتایا, الحمدللہ. الحمدللہ, الحمدللہ کا معنی کیا؟ اللہ سارے کمالات کا مالک ہے اور اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے. اس کے لیے تسبیح کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ ہم سب سے بڑا ہے مقام میں, عزت میں, تقریم میں. اللہ اکبر. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے. کہیں بھی آ جائے, من کا معنی کیا کرنا ہے؟ سے. ال کا معنی پھر وہی خاص. معنی شیطان, شیطان یہ بھی یاد رکھیں سے. شیطان کس کو کہتے ہیں؟ ابلیس کو. کس کو کہتے ہیں؟ ابلیس. اور ابلیس کون ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی. صرف ایک سجدہ چھوڑا تھا, ایک سجدہ, وہ شیطان بن گیا. اور جو لاکھوں سجدے چھوڑ کے بیٹھے ہیں, اس نے ایک سجدہ ہی چھوڑا تھا نا. اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں. بھئی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس نے کہا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ بڑی طاقتور چیز ہے, اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اس کا جو اسلوب تھا, اس نے کس کی تحقیر کی؟ ایک نبی کی تحقیر کی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا. ایک ہی سجدہ چھوڑا اس نے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دفع ہو جا میری بارگاہ سے, دفع ہو جا میری بارگاہ سے. تو کتنے لوگ ہیں جو دن میں 5 نمازیں اگر فرض لیں تو فرض کتنی رکعتیں ہیں؟ فرض صبح کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, کتنی 10, 10 اور 3 13, 13 اور 4 17 رکعت, یہ فرض ہیں. اور 17 رکعتوں میں کتنے سجدے ہوئے؟ تو اب آپ خود حساب لگا لیں کہ ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں دن میں, جو لوگ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. اچھا, تو جو ایک سجدہ چھوڑے وہ شیطان بن جائے, اور جو کئی سجدے چھوڑیں وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں, وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں. تو قیامت کے دن جس کا جیسا دوست ہوگا اس کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے عذاب سے. ال کا معنی کیا ہے؟ خاص. رجیم کا معنی دھتکارا ہوا. رجیم کا معنی دھتکارنا کسی کو.
تو کیا معنی ہوگا؟ دودکارا ہوا یعنی نکالا ہوا. یا اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مردود کہتے ہیں نہیں؟ مردود. مردود مطلب جس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے. یہ شیطان تو تھا ایسا کہ جو مردود تھا، اس کے ساتھ تو بات نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہم نے اسی کو دوست بنا لیا. رجیم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس شیطان کا نام لے رہے ہیں مطلب رجیم کہ ایسا یہ شیطان ہے جو بات کرنے کے بھی لائق نہیں ہے، جس کے ساتھ ہم بات بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی یہ لائق نہیں ہے. تو جس کے ساتھ بات کر بھی نہیں سکتے، پسند نہیں کرتے، اس کو ہم دوست بنا کے بیٹھے. وہ ہمارا سب سے بہتر دوست آج کے دور میں، سب سے بہتر دوست. ہم نے اسی کو بہتر بنایا ہوا. حالانکہ بہتر دوست کون ہے؟ فرمایا اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے وہ پیارے بندے جو اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ تمہارے پیارے دوست ہونے چاہیے. لیکن ہمارا پیارا دوست آج کے دور کا شیطان ہے. اللہ معافی دے. اچھا جی، اعوذ کا معنی میں پناہ. یہ جو میں تفسیر کرتا ہوں نا معنی، یہ آپ نے نہیں یاد رکھا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے، تربیت کے لیے. آپ نے صرف یہ چیزیں یاد رکھی. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. با معنی ساتھ، اللہ معنی اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ. تو کے ساتھ میں کیا آ جاتا ہے؟ شبہ آ جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ میں بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ بھی مانگتا ہے، استغفر اللہ. تو شبہ آ گیا نا. تو کے ساتھ کے لیے اردو میں کوئی ایسا لفظ لے کے آنا ہے کہ جس میں شبہ نہ رہے کہ اللہ پناہ مانگتا ہے، بلکہ اس میں یہ لفظ صریح ہو کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. تو ترجمہ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. اللہ کی مطلب اللہ کے ساتھ. مطلب کیا ہے کہ میں اس چیز کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہو. اللہ، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر شیطان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو مطلب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. کس سے مانگ رہے ہو؟ من سے. آ گیا نا، من سے. الف لام کا معنی ہے نا خاص. تو یہاں پہ الف لام جو آیا شیطان کے اوپر، مطلب کیا ہے؟ کسی خاص شیطان کی بات ہو رہی ہے، ہر شیطان کی بات نہیں ہو رہی، خاص شیطان کی. تو جب بڑا قابو میں آ گئے تو چھوٹے کچھ نہیں کر سکتے. جب بڑا قابو میں آ جائے تو چھوٹے کچھ نہیں کر سکتے. جب وزیر اعظم آپ کا دوست بن جائے تو دوسرے کچھ نہیں کر سکتے. کلیئر؟ تو الشیطان خاص جو شیطان ہے، مطلب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابلیس کی. اگر یہ الف لام نہ ہوتا، آپ سمجھیے گا خاص کا معنی کیسے ہوا. اگر یہ الف لام نہ ہوتا تو مطلب ہر قسم کا شیطان، ہر قسم کا شیطان. اس الف لام نے کیا بتایا ہے کہ نہیں، یہاں پہ کوئی خاص شیطان ہے. کون؟ خاص شیطان جو بڑا ہے، جس کو ابلیس کہتے ہیں. اگر ابلیس سے بچ گئے تو اس کے چیلوں سے بھی بچ جائیں. تو ہم کیا پناہ مانگتے ہیں؟ کس شیطان کی؟ بڑے شیطان، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یہ کھلا دشمن ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے. شیطان سے. یہ شیطان کون ہے؟ الرجیم، جو دھتکارا ہوا ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، یعنی جس کو نکالا گیا ہے، جس کو نکالا گیا ہے، جس کو دور کیا گیا ہے، جو مردود ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شیطان مردود سے. دھتکارا گیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، یہ مطلب ہے.